بغداد کے ایک عظیم الشان محل میں ایک بادشاہ اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھا۔ اس کے محل میں 100 سے زیادہ خادم کام کرتے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ وفادار ایک شخص تھا جس کا نام عارف تھا۔ عارف غریب ماں باپ کی اولاد تھا، مگر اپنے حسن اخلاق، محنت اور مخلص رویے کے سبب بادشاہ کا سب سے پسندیدہ خادم بن چکا تھا۔ عارف کا معمول یہ تھا کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ کر بادشاہ کے لیے دعائیں مانگتا اور محل کے تمام کام احسن طریقے سے انجام دیتا۔ وہ محل کے خادموں میں ایک مثال بن چکا تھا، لیکن عارف کے دل میں دنیاوی حرص کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خادموں کو ایک خاص کام کے لیے اکٹھا کیا۔ وہ تمام خادموں کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری سلطنت پر ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے کسی ایسے شخص کی قربانی دینی ہوگی جو خلوص دل سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ سن کر تمام خادم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے چہرے پر خوف نمایاں تھا تو کسی کی آنکھوں میں شک کی جھلک، لیکن عارف خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا، گویا وہ کسی بڑے فیصلے کے لیے تیار ہو۔ بادشاہ نے خادموں سے کہا، کل صبح ہم سب دعا کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ قربانی دینے کے لیے کون تیار ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے بغیر ہم اپنی سلطنت کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ رات کے وقت محل کے خادموں کے دلوں میں بے چینی تھی۔ کچھ خادم تو بھاگنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور کچھ نے اپنی قسمت پر رونے کی ٹھانی، لیکن عارف محل کی چھت پر بیٹھا چاندنی رات کے نیچے دعا کر رہا تھا۔ اللہ، اگر میری قربانی سے بادشاہ اور سلطنت محفوظ رہ سکتی ہے تو مجھے اپنی رضا میں قبول کر لے۔ یہ کہہ کر عارف نے دل میں عزم کر لیا کہ وہ اپنی جان پیش کرے گا، مگر یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ صبح ہوئی تو محل میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ بادشاہ نے سب خادموں کو محل کے بڑے ہال میں جمع کیا اور ان سے پوچھا، کیا کوئی ہے جو خلوص دل سے اپنی قربانی دینے کو تیار ہے؟ تمام خادم خاموش رہے۔ ہال میں ایک عجیب سنوٹا چھا گیا، اور پھر عارف نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بادشاہ سلامت، میں تیار ہوں۔ اگر میری جان سے سلطنت محفوظ رہ سکتی ہے تو مجھے اپنی جان قربان کرنے میں کوئی آر نہیں۔ عارف کی آواز میں سچائی اور یقین تھا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے عارف کو دیکھا اور کہا، عارف، تمہارا فیصلہ بہت بڑا ہے، مگر یہ صرف تمہاری قربانی کا سوال نہیں بلکہ ایک امتحان بھی ہے۔ عارف کے فیصلے نے محل کے خادموں کے دل دہلا دیے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایک معمولی خادم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ اور سلطنت کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے عارف کے قریب آ کر اس کی پیشانی کو چھوا اور کہا، تمہاری قربانی ایک عظیم مثال بنے گی، لیکن یاد رکھو، یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ عارف کو ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنے خاندان عزیزوں سے مل سکے۔ عارف نے جھک کر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور محل سے روانہ ہوا۔ عارف کے دل میں سکون تھا، لیکن گاؤں میں جب وہ اپنی بوڑھی ماں کے سامنے پہنچا تو ماں کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ بیٹا، تم اتنے دن بعد آئے ہو اور آج تمہارے چہرے پر کچھ الگ بات نظر آ رہی ہے، کیا ہوا؟ عارف نے ماں کو حقیقت نہیں بتائی۔ وہ صرف یہ کہہ کر چپ ہو گیا، ماں، اگر کل کو تمہیں یہ خبر ملے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے ایک عظیم کام کر گیا ہے تو تم خوش ہونا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ عارف ہمیشہ اپنے فیصلوں میں مضبوط ہوتا تھا۔ وہ اس کی بات کو دعا دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگلی صبح محل کے دروازے پر ہجوم جمع تھا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے علماء، درویشوں اور دانشوروں کو بلایا تھا تاکہ وہ اس عمل کے تقدس کو یقینی بنائیں۔ عارف کو ایک بلند مقام پر لے جایا گیا جہاں قربانی کا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ بادشاہ نے ایک طلائی خنجر نکالا اور کہا، یہ خنجر انصاف کا نشان ہے۔ ہم عارف کی قربانی کے ذریعے جانچیں گے کہ یہ آزمائش واقعی خدا کی مرضی ہے یا محض ایک خواب۔ اگر یہ صحیح فیصلہ ہوگا تو قربانی کے بعد سلطنت پر سکون آ جائے گا۔ عارف کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔
وہ مسکراتے ہوئے اپنے آخری لمحات کے لیے تیار تھا، لیکن جیسے ہی بادشاہ نے خنجر اٹھایا، ایک آواز پورے میدان میں گونج اٹھی، رک جاؤ! سب نے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید پوش درویش، جن کی عمر 70 کے قریب معلوم ہوتی تھی، تیزی سے ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے آئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، اور ان کا انداز ایسا تھا گویا وہ کسی بڑی حقیقت کو جانتے ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ قربانی آپ کے خواب کی تعبیر نہیں، یہ آزمائش آپ کی نیت اور عارف کے ایمان کی تھی۔ خدا کو قربانی نہیں، نیت کی خلوصیت چاہیے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، درویش، تم کیسے جانتے ہو کہ یہ قربانی ضروری نہیں؟ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے، لیکن وہ جان دینا نہیں چاہتا۔ عارف کی قربانی اس کے ایمان کا امتحان تھی، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے خنجر نیچے کر دیا اور کہا، عارف، تم نے ثابت کر دیا کہ سچا خادم وہ ہوتا ہے جو اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کو اہمیت دے۔ آج سے تم میرے محل کے سب سے معزز فرد ہوگے۔ بادشاہ کے محل میں جشن کا سما تھا۔ عارف کی قربانی کا فیصلہ رک جانے کے بعد تمام درباری، علماء اور گاؤں کے لوگ اس کے ایمان اور خلوص کی تعریف کر رہے تھے، لیکن عارف اس ساری تعریف سے بے نیاز محل کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی اب ایک نئی آزمائش میں داخل ہو گئی ہے۔ اگلی صبح درویش نے عارف کو بلایا، وہی درویش جو اچانک میدان میں نمودار ہوئے تھے اور جن کی باتوں نے بادشاہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کیا تھا۔ درویش نے عارف کو دیکھا اور کہا، بیٹے، تمہارے دل میں خلوص اور وفا کی روشنی ہے، لیکن یاد رکھو، حقیقی خادم وہ ہے جو اپنی قربانی کے بعد غرور نہ کرے اور اپنے کام کو خفیہ رکھے۔ عارف نے سر جھکا کر کہا، بابا جی، میں صرف خدا کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو اصل ایمان ہے، لیکن اب تمہارے راستے میں اور مشکلات آئیں گی۔ یہ دنیا تمہارے خلوص کو آزمانے کے لیے تیار ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ عارف نے ہمت سے جواب دیا، جی بابا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے بھی عارف کو محل میں ایک اہم عہدہ دینے کا اعلان کیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ گاؤں کے غریبوں اور مظلوموں کے لیے انصاف کے دروازے کھولے۔ عارف نے یہ ذمہ داری خوش دلی سے قبول کی، لیکن اس نے بادشاہ سے ایک درخواست کی، بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ میرے نام سے منسوب نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے عہدے سے زیادہ میرے عمل کو یاد رکھیں۔ بادشاہ عارف کی اس درخواست سے متاثر ہوا اور اس کی خواہش مان لی۔ عارف نے اپنا کام شروع کیا، اور جلد ہی وہ اپنی انصاف پسندی اور عاجزی کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ لیکن یہ دنیا ہمیشہ خلوص کو آزمانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ایک دن محل کے کچھ خادموں کو عارف کی شہرت سے حسد ہونے لگا۔ انہوں نے عارف کے خلاف سازش شروع کی اور بادشاہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ عارف خلوص کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے عارف کو محل کے باغیچے میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا، عارف، لوگ تمہاری تعریف بھی کرتے ہیں اور تم پر شک بھی۔ مجھے خود یقین ہے کہ تم خلوص کے پیکر ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک آخری آزمائش سے گزرو۔ عارف نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، اگر یہ آزمائش میرے ایمان کو مضبوط کرے گی تو میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گاؤں واپس جاؤ اور لوگوں کی خدمت اپنے طریقے سے کرو۔ میں تمہیں سلطنت کی دولت اور طاقت نہیں دوں گا، لیکن تمہیں اپنا علم اور ہنر استعمال کرنا ہوگا۔ عارف نے اس آزمائش کو قبول کیا اور گاؤں واپس لوٹ گیا۔ وہاں اس نے ایک معمولی زندگی شروع کی، لیکن اپنی خدمات اور خلوص سے جلد ہی لوگوں کے دل جیت لیے۔ عارف کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے لیے وقف کر چکا ہے۔ درویش کی باتیں اور بادشاہ کی آزمائش نے اسے سکھایا تھا کہ اصل خدمت وہ ہے جو خاموشی سے کی جائے، بغیر کسی تعریف اصلے کی خواہش کے۔
आरिफ गांव वापस आ चुका था और उसने अपनी मामूली जिंदगी को नए अज़्म के साथ अपनाया। इसकी आजिजी और मोहब्बत के रवैये ने गांव वालों के दिल जीत लिए, लेकिन इसके दिल में हमेशा यह ख्वाहिश मौजूद रही कि वो अपने अमल से दूसरों को खुशी दे। वो सुबह सवेरे गांव के मैदान में निकलता, बच्चों को तालीम देता, बीमारों का इलाज करता और मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करता। एक दिन एक बूढ़ी औरत गांव में आकर आरिफ से मदद मांगने लगी। इसका बेटा किसी के झूठे इल्जाम में जेल में कैद था और वो इंसाफ के लिए दरबदर भटक रही थी। आरिफ ने इसकी बात सुनी और बादशाह के दरबार जाने का फैसला किया ताकि इस औरत के बेटे के लिए इंसाफ तलब करे। गांव के लोग आरिफ को रोकने की कोशिश करते रहे। आरिफ, ये काम खतरनाक हो सकता है। बादशाह के दरबार में साजिशी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आरिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं किसी बेगुनाह के लिए आवाज ना उठा सका तो मेरा खुलूस किस काम का। आरिफ बादशाह के महल पहुंचा और दरबार में दाखिल हुआ। दरबार के बड़े बड़े दरबारी, जो आरिफ से हसद करते थे, इसके खिलाफ पहले ही साजिश कर चुके थे। उन्होंने बादशाह को बावर कराने की कोशिश की कि आरिफ सिर्फ अपनी शोहरत बढ़ाने आया। जब आरिफ ने बादशाह से बात की और बूढ़ी औरत के बेटे के लिए इंसाफ की दरख्वास्त की, तो बादशाह ने इसे गौर से सुना। उसने कहा, आरिफ, मैं तुम्हारे खुलूस पर यकीन रखता हूं, लेकिन इंसाफ के लिए सबूत जरूरी है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? आरिफ ने आजिजी से कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं, लेकिन ये बूढ़ी मां की आंखों के आंसू और दिल की दुआ एक गवाही है। अगर मेरा ईमान और खुलूस आपको कायल न कर सके तो मैं खुदा के हुजूर सर झुकाने के लिए तैयार हूं। बादशाह ने आरिफ की बातों पर गौर किया और हुक्म दिया कि कैदी को दरबार में पेश किया जाए। जब कैदी को लाया गया और इस पर लगाए गए इल्जामात की तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि वो वाकई बेगुनाह था। बादशाह ने फौरन उसकी रिहाई का हुक्म दिया और उसके इल्जाम लगाने वालों को सख्त सजा दी। आरिफ की इस कोशिश ने न सिर्फ बूढ़ी औरत के बेटे को आजादी दिलाई बल्कि बादशाह के दिल में भी आरिफ के लिए इज्जत बढ़ा दी। बादशाह ने कहा, आरिफ, तुम्हारी नेकी और खुलूस ने मुझे आज एक सबक सिखाया है कि हकीकी रहनुमा वो है जो हर मजलूम के लिए आवाज बुलंद करे, चाहे वो किसी भी मकाम पर हो। लेकिन यह मामला यही खत्म नहीं हुआ। आरिफ के खिलाफ साजिश करने वाले दरबारियों ने इस वाकये को अपनी शिकस्त समझा और आरिफ को गांव में बदनाम करने की कोशिश शुरू की। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलाई कि आरिफ बादशाह से दौलत और इनामात लेने गया था। आरिफ ने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगा रहा। गांव वालों ने भी आरिफ के किरदार को देखते हुए इन अफवाहों पर यकीन नहीं किया। एक दिन वो दरबारी, जो आरिफ के खिलाफ साजिश करते थे, खुद एक ऐसी परेशानी में फंस गए कि उन्हें आरिफ की मदद की जरूरत पड़ी। आरिफ ने बगैर किसी गल्ला शिकायत के उनकी मदद की, जिसने उनके दिलों को बदल दिया। वो दरबारी, जो कभी इसके दुश्मन थे, अब उसके सबसे बड़े हिमायती बन गए। आरिफ के बेलोस अमल ने गांव वालों और दरबारियों के दिलों में इसकी इज्जत और मोहब्बत को मजीद बढ़ा दिया था। लेकिन इसके लिए जिंदगी अब भी एक आजमाइश थी। आरिफ ने अपनी जात को हमेशा दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ रखा, लेकिन दिल के किसी गोशे में यह ख्वाहिश थी कि इसके खुलूस को वो शनाख्त मिले जो हकदार थी। एक दिन गांव में एक नया तनाजा पैदा हुआ। गांव के दो बड़े खानदान, जो सदियों से दुश्मनी का शिकार थे, अपनी जमीनों के मसले पर एक दूसरे के खिलाफ आ खड़े हुए। मामला इतना बढ़ गया कि खून खराबे का खदशा था। गांव वाले सख्त परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस तनाज़े को कैसे खत्म किया जाए। आरिफ को जब यह खबर मिली तो वो फौरन दोनों खानदानों के बड़ों के पास पहुंचा। उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दुश्मनी इस कदर गहरी थी कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थे। एक रात आरिफ गांव के मैदान में बैठा सोच रहा था कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। अगले दिन उसने गांव के तमाम लोगों को मैदान में जमा होने का पैगाम भेजा। जब लोग मैदान में जमा हुए तो आरिफ ने एक कहानी सुनानी शुरू की।
بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں تھا جہاں دو بھائیوں کے درمیان زمین کا جھگڑا ہوا۔ دونوں بھائی اپنی زمین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ دونوں ایک ہی خون کے شریک ہیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک دانا بزرگ آیا اور دونوں بھائیوں سے کہا، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ زمین ان تمام لوگوں کی ہے جو یہاں رہتے ہیں۔ اگر تم اپنی ضد کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو یہ زمین تمہیں کئی گنا زیادہ فائدہ دے گی۔ عارف نے کہانی ختم کی اور دونوں خاندانوں کے بڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ زمین تمہاری ہے، لیکن اس کا فائدہ تمہارے اتحاد میں ہے، نہ کہ دشمنی میں۔ اگر تم ایک دوسرے کو معاف کر دو اور مل کر کام کرو تو یہ زمین نہ صرف تمہیں بلکہ گاؤں کو بھی خوشحال بنا دے گی۔ عارف کی باتوں نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ دونوں خاندانوں کے بزرگوں نے عارف کی بات پر غور کیا اور اپنی ضد کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور اپنے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ گاؤں میں امن قائم ہونے کے بعد عارف نے ایک بار پھر اپنی عاجزی سے کہا، یہ میرا کارنامہ نہیں، یہ اب سب کی سمجھداری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو کوئی مسئلہ ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ اس واقعے نے نہ صرف گاؤں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی عارف کی عزت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ بادشاہ کے دربار میں بھی عارف کے اس عمل کی تعریف کی گئی اور بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، عارف جیسے لوگ ہمارے معاشرے کے حقیقی رہنما ہیں۔ لیکن عارف اپنی تعریف سے بے نیاز تھا۔ اس کی خوشی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے میں تھی اور یہی چیز اسے سکون دیتی تھی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد گاؤں میں خوشحالی اور امن کی نئی فضا قائم ہو چکی تھی۔ عارف کی قربانی اور محنت نے نہ صرف گاؤں کے لوگوں کو بلکہ بادشاہ کو بھی متاثر کیا تھا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود گاؤں کا دورہ کرے اور عارف سے ملے۔ بادشاہ جب گاؤں پہنچا تو اسے حیرت ہوئی کہ عارف کسی محل عالی شان گھر میں نہیں بلکہ ایک معمولی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس نے عارف کو بلا بھیجا۔ جب عارف بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو وہ پہلے ہی کی طرح سادہ لباس میں ملبوس تھا، اس کی پیشانی پر عاجزی اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ بادشاہ نے کہا، عارف، تمہاری قربانیوں اور خدمات کے بارے میں سن کر میرا دل خوش ہوا۔ میں تمہیں اس گاؤں کا سردار بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنے طریقے سے یہاں کی خدمت کر سکو۔ عارف نے بادشاہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، جہاں پناہ، میری زندگی کا مقصد لوگوں کی خدمت ہے اور مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ میں اس گاؤں کا خادم ہوں اور یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ بادشاہ نے عارف کی عاجزی اور خلوص سے متاثر ہو کر کہا، پھر بھی تمہیں اس گاؤں کی بھلائی کے لیے اختیار دینا ضروری ہے تاکہ تم مزید آسانی سے لوگوں کی مدد کر سکو۔ بادشاہ نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ عارف نہ صرف گاؤں کا سردار ہوگا بلکہ اسے گاؤں کی زمین کا ایک حصہ بطور انعام دیا جائے گا۔ عارف نے زمین کو اپنے ذاتی استعمال میں لینے کے بجائے گاؤں کے لوگوں کے فائدے کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے کہا، یہ زمین ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہوگی۔ یہاں ایک مدرسہ اور ایک طبی مرکز بنے گا تاکہ آنے والی نسلیں علم حاصل کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ چند سالوں میں عارف کی رہنمائی میں گاؤں ایک مثالی جگہ بن گیا۔ لوگ عارف کو محبت اور احترام سے دیکھتے تھے اور اس کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ عارف نے اپنی پوری زندگی خدمت کے لیے وقف کر دی اور کبھی اپنے لیے کچھ نہ چاہا۔ جب عارف دنیا سے رخصت ہوا تو گاؤں کے لوگ کئی دنوں تک سوگ میں رہے۔ انہوں نے اس کی یاد میں اس مدرسے کا نام عارف کی امانت رکھا۔ آج بھی اس گاؤں میں عارف کی قربانیوں اور خلوص کے قصے سنائے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خلوص اور قربانی کی طاقت وہ کام کر سکتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے عہدے اور دولت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید دلچسپ کہانیاں سن سکیں۔